یہ واقعہ ہمارے ساتھ 2007 میں پیش آیا تھا۔ میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں اور اس وقت مجھے آفس کی طرف سے اسٹاف کوارٹرز میں گھر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ رینٹ کے گھر میں رہتا تھا۔ میری فیملی میں میری مسز، میری امی اور ایک چھوٹی سسٹر ہے جو اس وقت کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھے گھر ملنے کی وجہ سے میں اور میری فیملی بہت خوش تھے۔ کچھ ہی دن میں ہم سب اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میری مسز کو پھولوں کا بہت شوق تھا اور انہوں نے اس گھر کے صحن میں بھی ایک چھوٹی کیاری بنوا لی تھی اور اس میں پلانٹس لگا دیے تھے۔ وہ پلانٹس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی ایک ہی دن میں سب پلانٹس مرجھا جاتے اور ڈیڈ ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کافی الگ الگ پلانٹس منگوا کے لگائے، مگر سب کے سب خراب ہوتے چلے گئے۔ ایک دن جب سسٹر ان پلانٹس کو ہٹا رہی تھیں تو اسے کیاری میں ایک لال کپڑا نظر آیا جو نیچے زمین میں دبا ہوا تھا۔ سسٹر نے جب اس کپڑے کو پکڑا تو وہ کھنچتا چلا گیا اور باہر نکل آیا۔ جب اسے کھول کے دیکھا تو اس میں کالی مٹی بھری ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کچھ تعویذ بھی تھے جنہیں دھاگے سے باندھا ہوا تھا۔ وہ تعویذ ہمارے گھر کیسے آ گئے اور کس نے رکھ دیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر امی نے مجھ سے کہا کہ ان تعویذوں کو واپس اسی کپڑے میں ڈال کر دریا میں بہا دینا۔ شام کا وقت تھا، اس لیے میں نے فی الحال ان تعویذ اور کپڑے کو اسٹور میں جا کر رکھ دیا اور سوچا کہ کل آفس جاتے ہوئے انہیں دریا میں ڈال دوں گا۔ رات کو جب ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو اسٹور سے کچھ گر کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ہم نے جا کر دیکھا تو شیشہ گر کے ٹوٹا ہوا تھا اور وہ لال کپڑا جس میں تعویذ بندھے ہوئے تھے وہ بھی نیچے گرا ہوا تھا۔ مجھے لگا یہ بلی کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر اسٹور میں بلی گھس جاتی تھی۔ میں نے دوبارہ وہ سب اٹھا کے رکھا اور اسٹور بند کر کے واپس آ گیا۔ پھر رات تقریباً 1 بجے کے وقت ہم سب اپنے اپنے روم میں سو رہے تھے کہ ہمیں باہر صحن سے پائل کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی پائل باندھے صحن میں گھوم رہا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ آواز ہمیں اور قریب سے آنے لگی۔ ہم سب اپنے روم سے باہر آ گئے اور صحن میں جا کر دیکھا تو ایک بڑی سی کالی بلی ٹھیک اسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں سے تعویذ نکلے تھے، اور پھر اس بلی نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا۔ ہم سب بہت ڈر گئے تھے تو امی جلدی سے ہم سب کو اندر روم میں لے گئیں۔ وہ بلی مستقل رو رہی تھی اور پھر اچانک اس بلی نے لڑکی کی آواز میں رونا اور پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ باہر صحن کی لائٹس فلیکر کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ چھت سے بھی پتھر کے گرنے اور چرپائی کے کھینچنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رات کافی بھاری ہو گئی تھی۔ ڈر اور خوف سے ہمارا بہت برا حال تھا اور ہم نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کہیں جا کر گھر کا ماحول بہتر ہوا اور ہم صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوتے ہی میں جب ان تعویذ کو لینے اسٹور میں گیا تو نہ وہاں وہ تعویذ تھے اور نہ ہی وہ کپڑا تھا۔ مجھے اب اور زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے اس گھر میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی، اور پھر مجھے اپنی مسز کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں فوراً بھاگ کے اندر گیا تو چیخوں کی آواز سسٹر کے روم سے آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے روم میں گیا تو وہاں جو منظر میں نے دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ سسٹر اپنے بال آگے گرا کے بیٹھی ہوئی تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی تعویذ تھے۔ اس نے تعویذ کھول لیے تھے اور ان تعویذوں پر عجیب قسم کے منتر لکھے ہوئے تھے۔ سسٹر نے جب مجھے دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور پھر روتے روتے دوبارہ ہنسنے لگی۔ سسٹر کے منہ پر وہی کالی مٹی لگی ہوئی تھی جو ان تعویذوں کے ساتھ نکلی تھی۔ اب صورتحال ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ سسٹر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ سسٹر پر کسی بری مخلوق نے قبضہ کر لیا تھا۔
اور وہ بری طرح سے اپنے ناخن کاٹ رہی تھی۔ اس کے ناخن سے خون بہنے لگا تھا اور وہ اپنا ہی خون چوس رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری مسز ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ امی رونے لگیں اور میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے تلاوت شروع ہوئی، سسٹر نے زور زور سے چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سسٹر پر جو مخلوق تھی اسے تکلیف پہنچ رہی تھی، اور تبھی کچھ دیر کے بعد سسٹر کی طبیعت نارمل ہو گئی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں بھی کافی خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ اتنے میں اچانک گھر کی ڈور بیل بجنے لگی۔ میں باہر آیا تو محلے کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے خیریت معلوم کرنے لگے۔ میں نے جب انہیں یہ سارا واقعہ بتایا تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ ان کے دادا بتایا کرتے تھے کہ تقریباً 100 سال پہلے یہاں جنگل ہوا کرتا تھا اور یہاں ایک ڈائن رہتی تھی۔ وہ رات کو لوگوں کو مار کے ان کا خون پیتی تھی اور اپنے منتر کے ذریعے شیطان کی پوجا کرتی تھی۔ پھر جب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو سب لوگوں نے مل کے اس ڈائن کو پکڑ کے جلا دیا اور اس کی راکھ اور منتر لال کپڑے میں باندھ کر کے یہیں کہیں دفن کر دی تاکہ وہ ڈائن ہمیشہ کے لیے اسی میں قید ہو جائے۔ یہ جاننے کے بعد میں سب کچھ سمجھ چکا تھا، اور پھر میں نے جلدی سے وہ تعویذ اور راکھ اسی کپڑے میں لپیٹ کر دریا میں جا کر ڈال دی، اور ہم نے فوراً ہی وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ آج تک ہم کبھی بھول نہیں سکے۔